میں نے ایک نظر اس کمرے کو آنکھ اٹھا کر دیکھا۔ میری آنکھیں چکا چوندھ ہو گئی تھیں۔ وہ کمرہ اتنا حسین لگ رہا تھا کہ میں کئی پل اپنی نظریں نہ ہٹا سکی۔ پھول سے سجا وہ کمرہ میرا دھیان اپنی جانب کھینچ چکا تھا۔ نہ محسوس انداز میں میرے لبوں پر خوبصورت مسکراہٹ بکھرتی چلی گئی تھی۔ دوسرے ہی لمحے مجھے سعید کا خوف محسوس ہونے لگا۔ میری مسکراہٹ میرے چہرے سے نچڑ کر ختم ہو چکی تھی۔ اب میرے چہرے پر مسکراہٹ نہیں بلکہ خوف تھا۔ اس شخص کا خوف جس شخص نے میرے روم روم کو کپکپا دیا تھا۔ میں نے اپنے نم ہوتے ہاتھوں کو مسلتے ان کو باہم ملا لیا تھا۔ اگر میں اس سے خوف زدہ ہو رہی تھی، میں اسے یہ بات پھر بھی پتہ نہیں لگنے دینا چاہتی تھی۔ خوف سے میری رنگت زرد پڑنے لگی۔ آنکھوں میں آنسو یوں جمع ہو رہے تھے جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہو۔ زبردستی صرف سعید کے ساتھ نہیں، میرے ساتھ بھی ہوئی تھی۔ پھر بھی پتہ نہیں کیوں ڈر صرف مجھے ہی لگ رہا تھا۔ آخر کو ہمارے گھرانے کے مرد ہر چیز کا غصہ صرف اس پر ہی کیوں اتارتے ہیں جن پر ان کا حق ہو۔ میں جانتی تھی کہ ہم دونوں کے ساتھ زبردستی ہوئی تھی، مگر مجھے اتنا بھی معلوم تھا کہ ظلم بھی صرف میرے ساتھ ہی ہوگا۔ میں نے بہت سے ڈراموں اور فلموں میں دیکھ رکھا تھا کہ جن کی شادی زبردستی ہو ان کو اپنے شوہر کا غصہ سہنا پڑتا ہے، اور میری سہیلیوں نے مجھے یہی بتایا ہوا تھا۔ میں اپنا خوف سے دھڑکتا دل سنبھالے سعید کے انتظار میں بیٹھی رہی تھی۔ اس کے نکاح میں تو میں آ چکی تھی، اب آگے میری زندگی سہل رہنے والی تھی یا کٹھن، یہ تو وقت ہی بتانے والا تھا۔ میں اپنے ہاتھوں کو مسلتے گہری جمائی لے کر رہ گئی۔ تھکن سے اب نیند آ رہی تھی۔ صبح سے ایک دانہ کھانا نہیں کھایا تھا میں نے۔ بھوک کا احساس شدید سے شدید تر ہوتا چلا گیا تھا۔ میں اپنے خالی پیٹ کو مسلتے بستر سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ نیند سے میری آنکھیں بند ہونے لگی۔ ایک لمحے کو تو میرا دل کیا تھا کہ سعید کو بھاڑ میں ڈالوں اور سو جاؤں۔ آخر کو میں کیوں اس کا انتظار کروں؟ مگر خوف نے میرے دماغ میں اتنا کچھ انڈیل دیا تھا کہ میں سکون سے اس وقت سو بھی نہیں سکتی تھی۔ مگر کہتے ہیں نا، نیند تو کانٹوں پر بھی آ جاتی ہے، تو وہ مجھے بھی آ گئی۔ میں بیڈ کی پائنتی سے ٹیک لگا کر سو چکی تھی۔ سوتے وقت مجھے یہ احساس بھی نہ ہوا کہ میں مکمل طور پر آرام دہ ہو کر نہیں سو رہی ہوں، مگر نیند کا دورہ اتنا شدید تھا کہ اس وقت مجھے نیند کے علاوہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ابھی مجھے سوئے تھوڑا ٹائم ہی گزرا تھا کہ تبھی سعید کمرے کا دروازہ دھاڑے سے کھول کر اندر داخل ہوا۔ میں بڑبڑا کر جاگتے بری طرح گھبرا گئی تھی۔ سعید کمرے کے اندر داخل ہوتا کانچ کے ایک بہت خوبصورت شو پیس کو اٹھا کر زمین پر پھینک چکا تھا۔ وہ کانچ کا شو پیس ٹکڑے ٹکڑے ہوتا زمین پر پھیلتا چلا گیا۔ میں خوف سے بری طرح کپکپاتی اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ گئی تھی۔ میں نے سب سوچا تھا، مگر یہ سب نہیں۔ مار پیٹ کے ڈر سے ہی میری جان نکلنے لگی۔ میں نے بہت سارے ناولوں میں یہ بھی پڑھا تھا کہ ناپسندیدہ شادی میں مرد اپنی بیوی کو مارتا بھی ہے۔ طرح طرح کے خیالات مجھے ڈسنے لگے تھے۔ میری آنکھوں سے آنسو بری طرح بہنے لگے۔ میں بے مشکل اپنی ہچکیاں سنبھالے بیٹھی تھی۔ سعید اپنے بالوں پر ہاتھ پھیرتا کمرے میں چکر لگا رہا تھا۔ اس کے قدموں کی دھمک سے میرا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ سعید کبھی بھی مجھ پر جھپٹ پڑے گا۔ میں دل ہی دل میں اپنی حفاظت کی دعائیں مانگتی بری طرح رو رہی تھی کہ تبھی سعید مجھ پر اپنی نگاہیں گاڑ گیا۔ اس کی آنکھوں میں اتنا کچھ تھا کہ میں بری طرح گھبرا کر رہ گئی۔ میرے ہاتھ بری طرح کپکپانے لگے تھے۔ سخت سردی کے باوجود بھی میری پیشانی پر پسینے کے ننھے ننھے قطرے جمع ہو گئے۔ میں خوف زدہ ہوتے اسے تک رہی تھی۔ سعید مجھے گھورتا تیز قدموں سے میرے پاس آیا تھا۔ میری رہی سہی جان بھی نکل گئی تھی۔ اب مجھے پکا یقین تھا کہ سعید مجھے جان سے مارنے والا تھا۔ سعید میرے پاس آتے میرا بازو پکڑ کر تقریباً گھسیٹتے ہوئے مجھے بستر سے اتار گیا۔ میں خوف سے سانس تک روک چکی تھی۔ آنسو اپنی جگہ پر ہی رک گئے تھے۔ خوف کا حملہ اتنا شدید ہوا تھا کہ میرا دماغ کچھ بھی پروسیس نہیں کر پا رہا تھا۔ میں اپنی سنہری آنکھوں سے ٹکر ٹکر اسے گھوری جا رہی تھی۔ وہ لب بھینچتا میرے بازو کو مڑوڑ چکا تھا۔ تکلیف سے میری رنگت سرخ پڑنے لگی۔ میں اس کے ہاتھ سے اپنا بازو نکالنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر سعید کی گرفت اتنی سخت تھی کہ میں چاہ کر بھی کچھ نہ کر سکی۔ جب تمہیں معلوم تھا کہ میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتا، تو تم نے اس شادی کے لیے ہاں کیوں کی؟ سعید میرا بازو مروڑتے دھاڑا تھا۔ میں اس کی دھاڑ پر بری طرح سہم گئی تھی۔ لفظ تھے کہ منہ سے نکل ہی نہیں رہے تھے۔ مجھے اس وقت ایسا محسوس ہوا کہ میں بول نہیں سکتی۔ سعید اپنی لال انگارہ آنکھیں میرے وجود پر گاڑ گیا۔ میرا سجا سنورا روپ بھی اس شخص کو مائل نہیں کر پا رہا تھا۔ میرا دل خون کے آنسو رونے لگا۔ کچھ پوچھ رہا ہوں تم سے، رونے دھونے کا ناٹک میرے سامنے مت کرنا، ورنہ میں تمہارے ساتھ وہ کروں گا جو تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ وہ میرے بازو کو جھٹکا دیتے پھر سے دھاڑا تھا۔
اب کی دفعہ نہ چاہتے ہوئے بھی میرے لبوں سے ہچکیاں نکلنے لگی تھیں۔ سعید مجھے گھورتا میرا ہاتھ جھٹک گیا تھا۔ تکلیف سے میرا ہاتھ سن ہو گیا۔ میں نے ایک شکوہ کناہ نظر سعید پر ڈالی تھی، جو اپنی آنکھوں میں نفرت بھرے مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ مجھے اس وقت اپنا وجود ایک کوڑے سے بھی کم لگا تھا۔ مجھے اس وقت اپنوں سے شکوے ہوئے تھے۔ کیا میں ان پر بوجھ تھی جو انہوں نے میری شادی اس شخص سے کروا دی تھی جو مجھ سے ٹکے کی بھی محبت نہیں کرتا تھا؟ بچپن سے سوچا تھا کہ میرا شوہر مجھے اتنا چاہتا ہوگا، میں اتنا خوش رہوں گی۔ آج وہ سارے خواب کہیں دور رہ گئے تھے۔ کچھ پوچھ رہا ہوں تم سے، بولو بھی، وہ چیختے ہوئے میرے پاس آیا تھا۔ میں بری طرح چلاتے اپنے قدموں کو پیچھے کی جانب موڑ گئی۔ خوف سے میرا انگ انگ کانپ رہا تھا۔ میں نے سعید سب کو منع کرنے کی بہت کوشش کی تھی، مگر کسی نے میری بات نہیں مانی۔ میں نے روتے ہوئے ایک ایک لفظ سعید کو بتا دیا تھا۔ جھوٹ بول رہی ہو تم۔ نہیں سعید، اللہ کی قسم میں سچ کہہ رہی ہوں۔ اسے یقین دلانے کے لیے میں نے اللہ کی قسم تک کھا لی تھی، مگر اس شخص کو شاید آج مجھ پر یقین نہیں آنا تھا۔ مجھے تمہاری کسی بھی جھوٹی کہانی پر بھروسہ نہیں ہے۔ ارے تم لڑکیاں تو مطلب کے لیے اپنا ایمان تک بیچ دیتی ہو۔ جب تم نے دیکھا ہوگا کہ میرے پاس اتنا پیسہ ہے، میرے باپ کے پاس اتنا پیسہ ہے، میری ملکیت میں اتنا کچھ ہے، تو پھر تم بھلا کیوں منع کرتی؟ اس کے الزام پر میں اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر رہ گئی۔ اس کی الزام تراشیاں مجھے میرے مقام سے نیچے گرا چکی تھی۔ مانتی تھی کہ میرے پاس پیسہ نہیں تھا، میرا باپ میرے لیے پیچھے کچھ چھوڑ کر نہیں گیا تھا، مگر اس کا مطلب یہ بھی نہیں تھا کہ میں پیسے کے لیے کسی سے شادی کروں۔ میں اپنے نازک وجود کو سنبھالتے بری طرح رونے لگی تھی۔ جو بھی ہو، میں تمہیں اس کمرے میں اپنے ساتھ بالکل برداشت نہیں کروں گا، سعید سخت لہجے میں کہتا پیچھے ہوا تھا۔ اس کی بات سنتی میں گھبرا گئی تھی۔ یہ میرا اپنا گھر نہیں تھا، ہم رخصتی کے بعد سیدھا ہوٹل میں آئے تھے۔ نانا نے اپنی من مانی کرتے ہوئے رخصتی کے فوراً بعد ہی ہم دونوں کا ہنی مون فائنل کر دیا تھا، اور اس وقت ہنی مون کے حساب سے ہم لوگ ایک بے حد خوبصورت ہوٹل میں موجود تھے۔ اس وقت اگر وہ مجھے کمرے سے نکال دیتا تو بھلا میں کہاں جاتی؟ سوچ کر ہی میرا دماغ گھوم گیا تھا۔ اٹھو، چلو نکلو میرے کمرے سے باہر۔ سعید میرے پاس آتے میرا ہاتھ تھام گیا تھا۔ کمرہ بدر ہونے کے خوف سے میری رنگت سرخ پڑنے لگی۔ اوپر سے اوائل جنوری کے دنوں کی وجہ سے سخت سردی پڑ رہی تھی۔ میں نے گھبراتے ہوئے اس کے ہاتھوں سے اپنا ہاتھ نکالنا چاہا تھا، مگر میرے ہاتھوں پر سعید اپنی گرفت مزید مضبوط کر گیا۔ میں نے کہا نا میرے کمرے سے باہر دفع ہو جاؤ، تمہیں سمجھ نہیں آ رہا؟ وہ میرا ہاتھ مڑوڑتا دھاڑا تھا۔ میں اس کی دھاڑ پر بری طرح رونے لگی تھی۔ سعید، باہر بہت ٹھنڈ ہے، پلیز مجھے باہر مت نکالیں۔ کچھ دنوں سے سخت ٹینشن میرے سر پر سوار تھی۔ شادی کی ٹینشن، سعید کی ٹینشن اور آنے والے کل کی ٹینشن کی وجہ سے میں اس وقت سخت بخار میں پھنک رہی تھی، مگر اس شخص کو اس چیز کا احساس نہیں ہوا تھا، کیونکہ اس وقت میں اس کے لیے کچھ اور نہیں بلکہ صرف ایک بوجھ تھی۔ میں نے اس کو لاکھ سمجھانے کی کوشش کی، مگر سعید نے پھر بھی مجھے ہاتھ سے پکڑتے اس کمرے سے باہر نکال دیا تھا۔ میں دلہن کے لباس میں موجود پھوٹ پھوٹ کر روتے اس کمرے سے باہر کھڑی تھی۔ کوریڈور میں سناٹا تھا، رات کے 2 بج رہے تھے۔ خوف سے میری رنگت زرد پڑنے لگی۔ مجھے اس وقت شدت سے اپنا گھر یاد آیا تھا۔ نانا سے شکوے پھر سے ہزار ہوئے تھے۔ بھلا کیا ضرورت تھی میری شادی اس سعید سے کروانے کی؟ اندر بیٹھے سعید سے بھی مجھے نفرت ہوئی تھی۔ میں اس کی بیوی تھی، وہ ایسے کیسے مجھے اس کمرے سے باہر نکال سکتا تھا؟ بے یقینی کے ساتھ ساتھ مجھے سخت رونا بھی آ رہا تھا۔ خوف سے میرا روم روم سرد ہو گیا تھا۔ ٹھنڈی ہوائیں مجھے چھوتے ہوئے گزر رہی تھی۔ میں بری طرح کپکپاتے اپنے ہاتھوں کو اپنے ارد گرد لپیٹ چکی تھی۔ آنکھوں سے آنسو تھے کہ اب بھی گرتے ہی جا رہے تھے۔ میں اتنی بھی گئی گزری نہ تھی کہ کوئی بھی میری اتنی ذلالت کرے، یہ سوچتے ہوئے میری آنکھوں سے مزید آنسو بہنے لگے تھے۔ میں زکام زدہ سانس اندر کھینچتے اپنے آنسوؤں کو صاف کر گئی تھی۔ اس سنسان کوریڈور کو دیکھتے میں رات وہیں گزارنے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ میری سنہری آنکھیں آنسوؤں سے تر تھیں۔ میں نے سختی سے اپنے آنسوؤں کو صاف کیا تھا۔ مجھے اس وقت خود کے اوپر بھی بڑا غصہ آ رہا تھا۔ کسی نے میرے بارے میں نہیں سوچا تھا تو میں کیوں رو رو کر اپنا وقت برباد کر رہی تھی؟ میں سب کے لیے سخت ہونا چاہتی تھی، سب نے مل کر مجھے برباد کر دیا تھا۔ کیا تھا اگر نانا جان میری بات سن کر اس سعید سے میری شادی نہ کرواتے تو آج کم از کم میں اس سنسان کوریڈور میں تو نہ بیٹھی ہوتی نا۔ آنکھوں سے طرح طرح آنسو بہنے لگے تھے۔ میں پھر سختی سے اپنے تمام آنسوؤں کو صاف کر گئی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وقت مجھے ماضی میں لے جا رہا تھا، جہاں میں ایک خاموش پرجوش دل کے ساتھ ایک معصوم اور پیاری لڑکی ہوا کرتی تھی۔ میں 5 سال کی تھی جب میری ماں گزر گئی۔ میری ماں نے اپنے گھر والوں کے خلاف جا کر میرے باپ سے بھاگ کر شادی کی تھی۔ میری ماں ایک بہت امیر گھرانے کی لڑکی تھی۔
مگر میرا باپ ایک بے حد عام گھرانے کا چشم و چراغ تھا، جو 2 سے 3 وقت کا کھانا بھی محنت کر کے مشکل سے کھاتا تھا۔ جب میری ماں نے نانا سے اس شادی کی بات کی تو نانا ہتے سے اکڑ گئے تھے۔ نانا نے میری ماں کو لاڈ پیار سے پالا تھا، وہ بھلا میری ماں کو ایسے گھر میں کیسے بیاہ سکتے تھے جہاں 3 وقت کا کھانا بھی مشکل سے ملتا ہو۔ میری ماں جو سوچ کر گئی تھی ویسا کچھ نہ ہوا۔ بہت محبت کرنے کے باوجود بھی میرے نانا اس شادی کے لیے نہیں مانے تھے۔ میری ماں روتی دھوتی انہیں سمجھانے کی کوشش کرنے لگی، مگر میرے نانا مان کر نہ دیے۔ تھک ہار کر میری ماں وہاں سے اٹھ آئی تھی۔ اس کے بعد بھی انہوں نے بہت کوشش کی کہ ان کی شادی میرے باپ سے ہو جائے، مگر اس گھر میں کوئی راضی نہ ہوا تھا۔ تھک ہار کر وہ ایک اندھیری رات میں میرے باپ کے ساتھ بھاگ گئی۔ میرے ماں باپ ایک دوسرے کے ساتھ بے حد خوش تھے۔ میری ماں محبت سے اپنا پیٹ بھرنے کو راضی ہو چکی تھی، جو بچپن سے لاڈ پیار میں پلی بڑھی تھی۔ وہ اس سخت وقت کو بھی اپنے اوپر آرام سے کاٹنے لگی۔ ابھی میرے ماں باپ کی شادی کو 3 ماہ ہی ہوئے تھے کہ تب ہی میری ماں کو اولاد کی خوشخبری مل گئی۔ میری ماں بے حد خوش تھی۔ دوسری جانب میرے نانا میری ماں سے بے حد ناراض ہو گئے۔ وہ جب میری ماں کو اس گھر میں رہتے دیکھتے تب ان کا دل کو تکلیف ہوتی تھی۔ بھلا انہوں نے اتنے لاڈ پیار سے اسے اس لیے تو نہیں پالا تھا نا۔ وہ دل ہی دل میں فیصلہ کر چکے تھے کہ وہ کبھی بھی میری ماں کو معاف نہیں کریں گے۔ 9 مہینے کے کڑے انتظار کے بعد میری ماں نے مشکل وقت کاٹ کر مجھے جنم دیا۔ میرے ماں باپ بے حد خوش تھے۔ میں مکمل طور پر اپنی ماں جیسی تھی، بس آنکھیں میں نے اپنے باپ جیسی لی تھی۔ میری ماں کی آنکھیں سیاہ تھی تو میرے باپ کی آنکھیں سنہری۔ میرے ماں باپ محبت سے میری پرورش کرنے لگے۔ اچھا برا وقت گزارتے میں اسے چھوٹے سے گھر میں پل بڑھ کر بڑی ہو گئی۔ میرے 5 سال کے ہوتے ہی میری ماں ہارٹ اٹیک سے مر گئی۔ میرا باپ بالکل اکیلا ہو گیا تھا۔ وہ اتنا صدمے میں چلا گیا کہ وہ یہ بھی بھول گیا کہ اس کی ایک 5 سال کی بیٹی بھی تھی۔ اس وقت میں نے اس مشکل وقت میں ہاتھ پیر مارنا سیکھ لیا تھا۔ میں نے اپنی ماں کی میت میں اپنے نانا کو بھی دیکھا تھا۔ میرے نانا میری ماں کا چہرہ دیکھتے بری طرح رو رہے تھے۔ اس وقت آگے پیچھے لوگوں کے منہ سے سنتے مجھے یہ بات پتہ چلی کہ وہ جو رو رہے تھے وہ اور کوئی نہیں بلکہ میرے نانا تھے۔ میری ماں کی وفات کے بعد میرا باپ مجھ سے بالکل بے خبر ہو گیا۔ وہ یہ تک بھول گیا کہ ماں کے بعد اب مجھے اس کی ضرورت تھی۔ ٹھیک 2 ماہ بعد میرا باپ بھی مجھے چھوڑ کے اس دار فانی سے کوچ کر گیا۔ میں ٹھیک طریقے سے یتیم ہو چکی تھی۔ میرے اوپر سے ماں اور باپ دونوں کا سایہ اٹھ گیا۔ میں 5 سال کی بچی ٹکر ٹکر سب کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ یہ میرے ساتھ اچانک کیا ہوا تھا مجھے سمجھ نہیں آیا تھا۔ خیر میرے باپ کی وفات میں میرے نانا بھی آئے تھے۔ وہ مجھے سائڈ پر بیٹھا دیکھ کے قدم قدم چلتے میرے پاس آ گئے تھے۔ میں بالکل اپنی ماں جیسی تھی، اس لیے نانا پہلی نظر میں ہی مجھے پہچان گئے۔ وہ میرے برابر میں آ کر بیٹھتے میرے سر پر ہاتھ رکھ گئے تھے۔ میں نے ایک نظر ان کو دیکھتے رونا شروع کر دیا۔ مجھے اس وقت دنیا سے بھی خوف آ رہا تھا۔ میرے ماں باپ دونوں مجھے چھوڑ کر جا چکے تھے۔ بھلا میں کس کے ساتھ رہتی؟ سوچ سوچ کر ہی میرا دل گھبرا رہا تھا۔ میں کس کے ساتھ رہوں گی نانا؟ میں نے بری طرح روتے انہیں پہلی بار نانا پکارا تھا، اور شاید اس لفظ کی تفسیر محسوس کرتے میرے نانا کا دل نرم پڑ گیا تھا۔ انہوں نے بنا کچھ کہے مجھے اپنے سینے سے لگا لیا، اور کچھ وقت کے بعد وہ میرا ہاتھ پکڑے اس گھر سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکل گئے تھے۔ اس دن ان 5 سالوں میں پہلی بار میں نے نانا کے گھر میں بلکہ محل میں قدم رکھا۔ میں حیران اس خوبصورت محل کو دیکھ رہی تھی۔ اتنے خوبصورت گھر تو میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھے تھے۔ نانا نے ایک ایک کر کے سب سے میری ملاقات کروائی۔ میری ممانیاں پہلے تو مجھے دیکھ کر ناک منہ چڑھاتی رہی، مگر میرے نانا کی سختی کرنے پر وہ بھی ٹھیک ہو گئی تھی۔ رات میں نانا مجھے ہاتھ پکڑ کے سعید کے کمرے میں لے گئے تھے، جو اپنے کمرے میں بیٹھا ڈرائنگ کرنے میں مصروف تھا۔ میں اس کا کمرہ دیکھتے حیران ہوئی تھی۔ اس کا ایک کمرہ ہی میرے پورے گھر کے برابر تھا۔ میں حیران پریشان اس کا پورا کمرہ دیکھ رہی تھی، جبکہ سعید مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ دادا جان، یہ آپ کسے اپنے ساتھ لے آئے ہیں؟ سعید اپنی ڈرائنگ چھوڑتا ہم دونوں کے پاس آیا تھا۔ یہ آپ کی دوست ہے، آپ نے ہمیشہ اس کے ساتھ رہنا ہے۔ نانا نے ہنستے ہوئے میرا ہاتھ سعید کے ہاتھ میں دے دیا تھا۔ مگر دادا، آپ تو کہتے ہیں کہ لڑکیوں سے دوستی کرنا بری بات ہوتی ہے۔ ہاں میں کہتا تھا دادا کی جان، مگر یہ تو آپ کی کزن ہے نا، آپ کی پھپھو کی بیٹی۔ پھپھو؟ ماہا پھپھو کی بیٹی؟ سعید خوش ہوتا میرے گالوں پر ہاتھ رکھ گیا۔ ہاں میرے بچے، اور آپ اس کی ہمیشہ پروٹیکشن کرو گے، کبھی بھی آپ سے اس کو کوئی چوٹ نہیں لگنی چاہیے۔ سعید، میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ اس کا خیال رکھنا۔ جی دادا، میں اس کا پورا خیال رکھوں گا۔ سعید مسکرا کر مجھے دیکھتا حامی بھر چکا تھا۔ میں بھی اسے دیکھتی مسکرا رہی تھی۔ اس دن کے بعد سے میری اور سعید کی دوستی ہو گئی۔ کوئی مجھے سعید کے ہوتے ہوئے کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ وہ کچھ کہنے ہی نہیں دیتا تھا۔ غلطی اگر میری بھی ہوتی تب بھی وہ مجھے کچھ نہیں کہتا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وقت گزرتا چلا گیا۔ میں اور سعید اب جوانی کی منزل پہ قدم رکھ چکے تھے۔
ہم بہت قریبی دوست تھے، مگر پھر بھی ہم دونوں کے درمیان محبت جیسا معاملہ نہیں آیا تھا۔ سعید عمر میں مجھ سے 4 سال بڑا تھا۔ میں 18 سال کی ہو چکی تھی، جبکہ دوسری جانب سعید 22 سال کا ہو چکا تھا کہ تب ایک دن نانا نے آ کر میرے اور سعید کے سر پر بم پھوڑ دیا۔ میں اور سعید حیرانی سے منہ کھولے نانا کا چہرہ دیکھ رہے تھے، جو اب اپنی بات کہہ کر سکون سے اپنی جگہ پر بیٹھے تھے۔ دادا جان، یہ میری دوست ہے، میں اس سے شادی کیسے کر سکتا ہوں؟ وہ سخت غصے میں لگتا تھا۔ میں بنا کچھ کہے اپنے ہاتھوں سے کھیلنے لگی۔ میرے بچے، یہ تو اچھی بات ہے نا، دوستی شادی میں بدل جائے گی۔ تم دونوں ایک دوسرے کو اچھے سے جانتے بھی ہو۔ شادی وہی اچھی جس میں دونوں ایک دوسرے کو جانتے ہوں۔ نانا ہنستے ہوئے بولے تھے۔ نانا کی بات پر سعید مزید غصے میں آ گیا تھا۔ نہیں دادا جان، میں اس سے شادی نہیں کروں گا۔ آپ کے کہنے پر میں نے دوستی تو کر لی تھی، مگر شادی تو نو وے، میں اس سے شادی نہیں کروں گا۔ وہ تیز لہجے میں کہتا اس کمرے سے نکل گیا تھا۔ میرے دل چھن کر کے ٹوٹا تھا۔ میں تو سمجھتی تھی کہ سعید میرا بہت اچھا دوست تھا، مگر سعید کے منہ سے یہ سن کر کہ اس نے نانا کی وجہ سے مجھ سے دوستی کی ہے، میں بری طرح بکھر گئی تھی۔ نانا جان، میں بھی سعید سے شادی نہیں کرنا چاہتی، آپ پلیز یہ شادی نہ کروائیں۔ میری بات سنتے نانا نے نرمی سے مجھے اپنے برابر میں بٹھا لیا۔ میرے بچے، میں نے کبھی تم پر اور سعید پر کوئی سختی نہیں کی۔ میں جانتا ہوں کہ تم دونوں کے حق میں کیا بہتر ہے، اور جو فیصلہ میں کر چکا ہوں اس میں 1 انچ پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ کیا مجھے اتنا بھی حق نہیں کہ میں تم دونوں کے لیے کوئی فیصلہ کر سکوں؟ ان کی اس بات نے میرے پیروں میں زنجیر ڈال دی۔ میں بنا کچھ کہے وہاں سے لوٹ آئی تھی۔ نانا کی اس بات نے میرے اور سعید کی دوستی کو بالکل ہی ختم کر دیا تھا۔ میں نے 1-2 بار سعید سے بات کرنے کی بھی کوشش کی، مگر سعید اتنی بے رخی سے مجھ سے بات کرتا کہ میں چاہتے ہوئے بھی اس سے بات نہیں کر پاتی تھی۔ آہستہ آہستہ کر کے میں نے بھی سعید سے بات چیت بالکل ختم کر دی کہ ایک روز سعید میرا دروازہ کھولتا اندر داخل ہوا تھا۔ میں خوش ہوتے کھڑی ہوئی تھی کہ میرا دوست مجھ تک واپس آ گیا، مگر اس کی باتوں نے میرا دل چور چور کر دیا تھا۔ وہ میرے قریب آتا میرا بازو جکڑ گیا تھا۔ میں نے دادا جان کو انکار کرنے کی بہت کوشش کی ہے، میری بات نہیں مان رہے وہ۔ تم انہیں انکار کر دو۔ اس کی بات نے مجھے سخت ٹینشن میں ڈال دیا۔ میں نے بھیگی نگاہوں سے اسے دیکھا تھا۔ سعید، میں نے نانا کو اس دن منع کر دیا تھا، مگر نانا نے میری بات نہیں سنی۔ میں نے سعید کو صفائی دی تھی، تمہاری فضول بکواس سننے نہیں آیا ہوں میں، تم سے بس اتنا کہا ہے کہ دادا کو چپ چاپ اس رشتے کے لیے انکار کر دو۔ وہ دھیمے لہجے میں گھرایا تھا۔ سعید، میں تم سے سچ کہہ رہی ہوں، بھلا میں تم سے جھوٹ کیوں بولوں گی؟ میں نے اس دن ہی نانا کو انکار کر دیا تھا، بھلا تمہارا اور میرا کیا جوڑ؟ تم کہاں اور میں کہاں؟ چلو شکر ہے تمہیں اپنے اور میرے درمیان کا فرق تو نظر آیا، لیکن میں پھر بھی کہتا ہوں دادا کو اس رشتے کے لیے انکار کر دو۔ اگر میرے ساتھ کوئی بھی زبردستی ہوئی تو میں تمہارا وہ حشر کروں گا کہ تم آئینے میں اپنا چہرہ دیکھنے پر بھی گھبراؤ گی۔ وہ میرے ہاتھ جھٹکتا تیز قدموں سے میرے کمرے سے نکل گیا تھا۔ میں بری طرح روتے بستر پر گر سی گئی تھی۔ دونوں جگہ سے میرے اوپر راستے بند کر دیے گئے تھے۔ نانا کو انکار کرتی تو نانا اپنی محبت کا واسطہ دے کر مجھے منا لیتے تھے، اور یہاں سعید مجھے یہ سب کہہ کر گیا تھا۔ بچپن سے لے کر اب تک نانا کے مجھ پر اتنے احسانات تھے کہ مجھے یہ سب کہتے ہوئے بھی عجیب سا لگ رہا تھا، مگر میں نے سعید کے لیے ایک اور بار نانا سے بات کی۔ اس بار نانا نے قدرے بے رخی سے میری بات ٹال دی تھی۔ میں بنا کوئی بحث کیے ان کے کمرے سے لوٹ آئی تھی۔ اب چپ چاپ میں اس دن کا انتظار کر رہی تھی جس دن میری زندگی کا فیصلہ ہونا تھا۔ سعید سے شادی میں خود بھی نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر نانا کی ضد کے آگے میں مجبور ہو گئی تھی۔ میں گہری سانس لیتے ماضی سے واپس لوٹ آئی تھی۔ ان سب میں میری کہاں غلطی تھی جو آج میں یہاں تھی؟ میری ماں بھاگی تھی، میں نے تو نہیں کہا تھا نا بھاگنے کو۔ دونوں نے میرے بارے میں نہیں سوچا تھا، اس میں میری کیا غلطی تھی؟ میرا باپ میرے پیچھے کوئی جائیداد نہیں لکھ کر گیا تھا، اس میں بھی بھلا میں نے کہاں غلطی کی تھی جو ان سب چیزوں کی سزائیں مجھے بھگتنا پڑ رہی تھی؟ میں زکام زدہ سانس اندر کھینچتے اپنے آنسو صاف کر گئی۔ سردی سے میری حالت خراب ہو گئی تھی، بھوک سے مجھے اب کائیاں آ رہی تھی۔ میں اپنی گردن کو سہلاتے کرسی سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی کہ تب ہی میرے سامنے والے کمرے سے 2 لڑکے نکل کر باہر آئے تھے۔ میں گہری سانسیں لیتی اپنا رخ موڑ گئی، بھلا ان میں ایسا کیا تھا جو میں ان پر غور کرتی؟ مگر جب وہ کافی دیر بعد بھی اپنی جگہ سے نہ ہلے تو میں نے حیرانی سے ان دونوں لڑکوں کا چہرہ دیکھا تھا جو اپنی آنکھوں میں ہوس بھرے مجھے ہی دیکھ رہے تھے۔ میں نے نامحسوس انداز میں اپنی چادر کو اپنے ارد گرد مزید سختی سے لپیٹ لیا تھا۔ ان کی آنکھوں میں موجود ہوس مجھے صاف نظر آ رہی تھی۔ میرے اندر خوف نے انگڑائی لینا شروع کی تھی۔ میں نے سب سوچا تھا، مگر میں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ میرے ساتھ یہ سب بھی ہوگا۔ میں زیر لب دعاؤں کا ورد کرتے اپنی عزت محفوظ کرنے کی دعائیں مانگ رہی تھی کہ تبھی وہ دونوں لڑکے قدم قدم چلتے میری جانب آنے لگے تھے۔ میری جان حلق میں اٹکی ہوئی تھی۔ میں بری طرح کپکپاتے کھڑی ہوئی تھی کہ تبھی وہ دونوں بھاگ کر مجھ تک پہنچ گئے تھے۔
میں نے خوفزدہ انداز میں پیچھے ہونا چاہا، مگر تبھی ان دونوں میں سے ایک لڑکا میرا منہ پر ہاتھ رکھتے میرا منہ دبا چکا تھا۔ میں نے اپنے آپ کو چھڑوانے کی لاکھ کوشش کی، مگر ان دونوں لڑکوں کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ میں نہ ہی خود کو چھڑوا سکی، نہ ہی چلا کر کسی کو اپنی مدد کے لیے بلا سکی۔ میں ان کی گرفت سے نکلنے کے لیے کسی مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی، مگر وہ دونوں لڑکے مجھے جانوروں کی طرح گھسیٹتے اپنے کمرے میں لے جا چکے تھے۔ خوف سے میری سانسیں بند ہونے لگی تھیں۔ وہ دونوں میرے ساتھ کیا کرتے سوچ کر ہی موت مجھے اپنی آنکھوں کے آگے ناچتی ہوئی نظر آنے لگی۔ دوسری جانب سعید مجھے کمرے سے باہر نکالتا فریش ہونے چلا گیا تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد وہ فریش ہوتے باہر آیا تھا۔ سنسان کمرے نے اسے کاٹ کھایا۔ وہ سر جھٹکتے آئینے کے آگے جا کر کھڑا ہوا تھا، مگر میرے خیال نے اسے بے چین کر دیا تھا۔ جو بھی تھا اس کی بیوی تھی، یہ خیال اسے بار بار تنگ کر رہا تھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ کنگا پھینکتے تیز قدموں سے باہر آیا تھا۔ سعید کی برداشت بس اتنی ہی تھی۔ وہ اس کی بیوی تھی، اس کی غیرت یہ سب کرنے کا حکم اسے نہیں دیتی تھی۔ کمرے سے باہر نکلتے اس نے مجھے چاروں طرف دیکھا۔ جب میں اسے وہاں نظر نہ آئی تو سعید بری طرح پریشان ہو گیا۔ بھلا میں کہاں جا سکتی تھی؟ آخری بار اس نے مجھے یہاں تو بیٹھے دیکھا تھا۔ وہ بری طرح پریشان ہوتے چاروں اور مجھے ڈھونڈنے لگا۔ اس کے چہرے پر اس وقت پریشانی دور سے بھی دیکھی جا سکتی تھی۔ وہ اس وقت زبردستی کی شادی، ظلم، نفرت سب کچھ بھول گیا تھا۔ یاد تھی تو بس میں، جو اس وقت کہیں بھی نہیں تھی۔ وہ بری طرح گھبراتے ہوٹل کے ایک حصے میں مجھے ڈھونڈ چکا تھا، مگر کہیں سے بھی اسے میری پرچھائی نہیں ملی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ مجھے ڈھونڈنے کے لیے باہر جاتا، تبھی اس کے قدم زمین نے جکڑ لیے تھے۔ وہ تیز قدموں سے اس کمرے کے دروازے کے پاس جاتا رکا تھا۔ جھک کر اس لال چوڑی کو اٹھاتے اس کی آنکھیں سرخ ہوئی تھی۔ لمحے کے 1000ویں حصے میں وہ پہچان چکا تھا کہ یہ چوڑی کسی اور کی نہیں بلکہ میری تھی۔ دوسرے ہی لمحے وہ دروازے کو تیزی سے پیٹنے لگا۔ اندر وہ دونوں لڑکے میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ میں اپنے آپ کا بچاؤ کرواتی بری طرح رو رہی تھی۔ اپنی عزت کی دعائیں مانگتے میں نے اس وقت شدت سے اللہ سے کسی کی موجودگی چاہی تھی، اور دروازے پر وہ دستک مجھے یقین دلا چکی تھی کہ اللہ رحم کر چکا تھا۔ دروازے کو یوں بجتا دیکھ وہ دونوں لڑکے بری طرح ڈر گئے۔ ان دونوں کے دور ہٹتے ہی میں اٹھ کر بیٹھی دوپٹے کو اپنے چاروں اور پھیلا چکی تھی۔ اللہ کے حکم سے وہ لوگ میرے ساتھ کچھ نہیں کر سکے تھے۔ میں نے انہیں اپنے پاس آنے ہی نہیں دیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کر کے کمرے سے باہر نکلتے تبھی سعید دروازہ کھول کر اندر گھس چکا تھا۔ سعید کو دیکھ کر میں پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع ہو گئی۔ سعید مجھے وہاں اس حال میں بیٹھا دیکھ اپنی جگہ پر جم سا گیا تھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ اپنی آنکھوں میں خون بھرے بھاگتے ہوئے ان دونوں لڑکوں کے پاس گیا تھا۔ وہ ان کو بری طرح مارتے زمین پر پھینک چکا تھا۔ میں اپنے منہ پر ہاتھ رکھے بری طرح کپکپاتے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ سعید انہیں جانوروں کی طرح مارتے ان کا حال اچھا خاصا بگاڑ چکا تھا۔ اس کی بیوی کو ان دونوں لڑکوں نے گندی نظر سے دیکھا تھا۔ سعید کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ان دونوں کی آنکھیں نکال دے۔ ان دونوں کو اچھا خاصا مارنے کے بعد وہ قدم قدم چلتا میرے پاس آیا تھا۔ میں بری طرح روتے دور ہوئی تھی۔ سعید میرے پاس آتا نرمی سے میرا ہاتھ تھام گیا تھا۔ میں نے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کی تو میرے ہاتھ پہ اپنی گرفت مضبوط کر گیا۔ تکلیف سے وہ دونوں لڑکے بے ہوش ہو چکے تھے۔ میں بری طرح لرز رہی تھی۔ میری طبیعت کا خیال کرتے سعید جھک کر مجھے اپنی گود میں اٹھا گیا۔ میں بری طرح گلابی ہوئی تھی۔ اس کا گریبان تھامتے میں نے خود کو گرنے سے بچایا تھا۔ سعید مجھے گود میں لیے ہمارے کمرے کی جانب قدم بڑھا گیا تھا۔ ہمارے کمرے کے اندر داخل ہوتے سعید نے مجھے بستر پر بٹھا دیا تھا۔ کمرہ اب بھی بے حد خوبصورت لگ رہا تھا۔ کانچ اب بھی زمین پہ یوں ہی بکھرا تھا جیسے تھوڑی دیر پہلے۔ میں کمرے کو دیکھتے پھر سے رونا شروع ہو چکی تھی۔ سعید مجھے روتے دیکھ پوری طرح شرمندہ ہو گیا تھا۔ اسے اپنی غلطی کا بخوبی احساس ہو گیا تھا کہ اس نے کیا کیا تھا۔ وہ مجھے ان دونوں لڑکوں کے کمرے میں دیکھ کر اندر سے مر گیا تھا۔ کمرے میں ٹہلتے وہ صرف اللہ سے اس بات کا ہی شکر ادا کر رہا تھا کہ اگر وہ اور تھوڑی دیر کر دیتا تو پھر وہاں کیا ہوتا، اس سے آگے وہ سوچ نہیں پا رہا تھا۔ میں روتے ہوئے اس کی پشت دیکھ رہی تھی۔ دوسرے ہی لمحے وہ قدم قدم چلتا میرے پاس آ کر بیٹھا تھا۔ میں ناراضی سے دور کھسک گئی تھی۔ وہ میری ناراضگی محسوس کر کے نرمی سے میرا ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں تھام گیا۔ میں نے حیرت سے اس کا چہرہ دیکھا تھا۔ اس کے لمس میں نرمی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے تک وہ مجھے جانوروں کی طرح ٹریٹ کر رہا تھا، اب اتنی نرمی مجھ سے ہضم نہیں ہوئی تھی۔ میں نے حیرت زدہ نگاہیں سعید پر گاڑی تھی۔ آئی ایم سوری رباب، مجھے معاف کر دو۔ میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا۔ میں نے اپنا تمام غصہ تم پر نکال دیا۔ اس کے لیے میں بہت شرمندہ ہوں۔ پلیز مجھے معاف کر دو۔ وہ میرا ہاتھ تھامے نرمی سے مجھ سے کہہ رہا تھا۔ میں نے ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ اگر وہ وقت پر نہ آتا تو میرے ساتھ کیا ہو جاتا،
सोच कर ही मैं उसे माफ़ करने का इरादा तर्क कर चुकी थी। उससे पहले कि मैं बिस्तर से उठकर वॉशरूम की जानिब जाती, मेरा हाथ दोबारा से थाम चुका था। मैं जानता हूँ मैंने बहुत गलत किया रुबाब, मगर मैं क्या करता। कितने दिन से दादा को मैं इस रिश्ते के लिए इनकार कर रहा था, वो मेरी नहीं सुन रहे थे, इसलिए मैंने अपना सारा गुस्सा तुम पर निकाल दिया, जिसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने तंजिया निगाहों से उसे देखा था। कितने आराम से कह रहा था ना कि इसने किसी और का गुस्सा मुझ पर निकाल दिया। भला हम लड़कियाँ क्या होती हैं, खिलौना कि जिसका दिल करे आए हम पर गुस्सा निकाल दे। मैं तल्खी से सोच कर रह गई। मैं समझता था रुबाब कि तुम मेरी बस दोस्त हो, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता और मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। मगर इस थोड़े अरसे में जब तुम मुझे नहीं मिली तो मैं पागलों की तरह ढूंढते हुए मुझे ये बात समझ आ गई थी कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और तुम मेरी ज़िंदगी में किस हद तक अहमियत रखती हो। जब तुम मुझे बाहर नहीं दिखी, एक लम्हे के लिए मेरा दिल अपनी जगह पर रुक गया था। मैं तुम्हें पागलों की तरह पूरे होटल में ढूंढ रहा था, मगर तुम मुझे कहीं नहीं मिल रही थी। उस वक्त मुझे एहसास हुआ था कि मेरी ज़िंदगी में क्या अहमियत रखती हो। अभी थोड़ी देर पहले तक मैं ये बात नहीं मानता था, मगर अब मैं ये बात मानता भी हूँ और तुमसे कहता भी हूँ कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। ना मैं तुम्हें कभी खुद से दूर जाने दूंगा। नरम लहजे में कहता वो मुझे खुशगवार हैरत में डाल चुका था। सईद के लिए तो हमेशा से ही मेरे दिल में नरम जज्बा रहा था। सईद के लबों से मोहब्बत का इजहार सुनकर मैं पूरी तरह पिघल चुकी थी। सईद मेरे लबों पर मुस्कुराहट देखता हाथ बढ़ाकर मेरा हाथ थाम चुका था। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो रुबाब, मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। जब तक तुम मुझे माफ़ नहीं करोगी तब तक मुझे सुकून नहीं आएगा, इसलिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। वो नरम लहजे में कहता मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने बिना कुछ कहे उसके जुड़े हाथों को खोल दिया था। मेरे चेहरे पर फैली मुस्कुराहट उसे इस बात का यकीन दिला चुकी थी कि मैं उसे माफ़ कर चुकी थी। बताओ रुबाब, क्या रहोगी मेरे साथ? क्या गुजारोगी इस खूबसूरत ज़िंदगी को मेरे साथ? वो मुस्कुराते हुए अपना हाथ मेरे सामने कर गया। मैं कुछ सोचते मुस्कुराते हुए उसका हाथ पर अपना हाथ रखते इस बात में सर हिला गई थी। सईद ने मुस्कुराते हुए मुझे अपने सीने से लगा लिया था। दूसरे ही लम्हे वो नरमी से मेरे चेहरे पर अपने लब रखने लगा। मैं बुरी तरह गुलाबी पड़ी, उसको खुद से दूर हटा रही थी, मगर सईद मेरी कमर पर अपनी गिरफ्त मजबूत करते मुझे मजीद अपने करीब कर गया था। वो रात बेहद खूबसूरत रात थी। उस रात सईद मुझ पर किसी बारिश की मानंद खुलकर बरसा था। मैं उसकी मोहब्बत पाते खुलकर मज़ीद खूबसूरत हो चुकी थी। पहली दफ़ा किसी ने मुझे मोहब्बत का एहसास दिलाया था और मैं वो मोहब्बत का जज्बा पाते ही पागल होती चली गई थी। सईद मेरा शौहर मेरे लिए मेरी ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखता था। अल्लाह ने मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ भर दी थी। नाना ने कहा था कि वो मेरे लिए अच्छा ही फैसला करेंगे और उनकी बात सही साबित हुई थी। उन्होंने वाकई मेरे लिए एक बेहतरीन फ़ैसला किया था। सईद मेरे लिए एक बेहतरीन हमसफ़र साबित हुआ था। हम दोनों ने मिलकर ज़िंदगी साथ गुजारनी थी। मैंने अल्लाह का ढेरों ढेर शुक्र अदा करते सुकून की गहरी सांस ली थी। ज़िंदगी अब मेरे और सईद के लिए मज़ीद खुशियाँ लाने वाली थी।